السلام علیکم ناظرین، ایزی مارکیٹنگ کے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید۔ بزنس آئیڈیاز کی سیریز میں ایک اور بزنس آئیڈیا پیش خدمت ہے۔ آج کا آئیڈیا مینوفیکچرنگ بزنس کے حوالے سے ہے بھی اور نہیں بھی۔ مطلب اگر آپ اس کاروبار میں مینوفیکچرنگ نہیں کرتے تو پھر بھی آپ اچھا خاصا منافع کما سکتے ہیں۔ اور جب میں بولوں اچھا خاصا تو مطلب اچھا خاصا مطلب آپ آنے والے 5-10 برسوں میں کروڑوں میں کھیل رہے ہوں گے، اور اگر آپ مینوفیکچرنگ کریں گے تو آپ اور بھی زیادہ منافع کمائیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ نے آئندہ کے 5 سے 10 برسوں میں کروڑ پتی بننا ہے تو ویڈیو کو پورے غور اور توجہ کے ساتھ آخر تک دیکھیں۔ اس بزنس آئیڈیا پہ جانے سے پہلے میں آپ سے اس کے متعلق کچھ نہایت ہی اہم باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ رچرڈ برینسن، جو کہ کاروباری دنیا میں عالمی سطح پہ ایک جانا پہچانا نام ہے اور جس نے ورجن گروپ کی بنیاد رکھی، جو کہ تقریباً 400 کمپنیوں کی مالک اور نگراں ہیں، اور یہ 400 کمپنیاں مختلف فیلڈز شعبوں میں کام کرتی ہیں، اس کا ایک مشہور قول ہے: منافع بخش کاروباری مواقع کی مثال بس سٹاپ پہ آنے والے بسوں کی طرح ہے۔ ہر وقت ایک بہترین موقع بس سٹاپ کی طرف آ رہا ہوتا ہے۔ مطلب کہ حالات جیسے بھی ہوں، ایک بہترین کاروبار، ایک بہترین آئیڈیا ہر وقت آپ کے لیے موجود ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں ایک اور اہم نقطے کی طرف۔ تھیوڈور لیوٹ، جو کہ ہارورڈ بزنس اسکول، جو عالمی سطح پہ دنیا کے بہترین بزنس اسکولوں میں شمار ہوتا ہے، کے پروفیسر تھے۔ اس نے ایک آرٹیکل لکھا، مارکیٹنگ مایوفیا، جو کہ کاروبار کی دنیا میں، مارکیٹنگ کی دنیا میں کافی مشہور ہوا۔ اس آرٹیکل کا لب لباب یہ ہے کہ ہر وہ کاروبار بالآخر ناکام ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، جو صرف اپنے پروڈکٹ یا سروس کو بیچنے میں لگا ہوتا ہے، بجائے اپنے گاہک کے ضروریات کو اچھی طرح سے پورا کرنے کے۔ اس بات کو ایک مثال سے واضح کرتا چلوں۔ ہر ایک صنعت ایک زمانے میں بہترین فائدے منافع والی صنعت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک زمانے میں تانگا گاڑی بنانے والے اچھی خاصی کمائی کرتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں تانگے کے علاوہ کوئی اور شے ایسی تھی نہیں جو اس کے مارکیٹ کو چیلنج کر سکے۔ لیکن پھر فورڈ موٹر آیا اور تانگا گاڑی کی صنعت آہستہ آہستہ بالکل ختم ہو گئی، اور جو لوگ برسوں دہائیوں سے اس کاروبار سے وابستہ تھے اور اچھا خاصا کما رہے تھے، وہ سارے اس میں نقصان کر بیٹھے، کیونکہ ان کے کاروبار کا مقصد تانگا گاڑی بیچنا تھا، گاہک کی ضروریات پوری کرنا نہیں۔ یہاں پہ گاہک کی ضرورت ایک جگہ سے دوسری جگہ محفوظ طریقے سے تیز تر سفر یا ٹرانسپورٹیشن تھی۔ اب آتے ہیں اپنے بزنس آئیڈیا پہ۔ آپ نے اس بزنس آئیڈیا کو رچرڈ برینسن اور تھیوڈور لیوٹ کے نقطۂ نظر سے دیکھنا ہے، اور پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ میں نے یہ دو حقائق کیوں بیان کیے۔ آج کا بزنس آئیڈیا بجلی سے چلنے والی گاڑی، رکشے، موٹر سائیکل اور بس سے متعلق ہے۔ یہ کاروبار اس سال پاکستان میں اپنی انٹری مار رہا ہے، اور کم ترین قیمت میں سفری سہولت گاہک کو مہیا کر کے یہ موجودہ پیٹرول، گیس سے چلنے والی گاڑی، رکشے، موٹر سائیکل کے مارکیٹ کو الٹ پلٹ دے گا، بالکل فورڈ کی طرح۔ اس کاروبار کو بڑے لیول پہ پاکستان میں ابھی صرف 5 کمپنیاں شروع کر چکی ہیں، جن میں سے پہلی مشہور کمپنی کراؤن گروپ ہے، دوسری سازگار کمپنی ہے جو کہ صرف بجلی سے چلنے والے رکشے میں ڈیلنگ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، جبکہ تیسری لاہور میں قائم الیکٹرک موٹر سائیکل کمپنی اوج ٹیکنالوجیز ہے۔ کراؤن گروپ تو برقی گاڑی، رکشہ، موٹر سائیکل اور ایمبولینس تک بنا چکی ہے، جبکہ برقی موٹر سائیکل بنانے میں ایم ایس گروپ بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ ایس گروپ نے بھی کراچی میں اپنے کارخانے کی پہلی فیز کو مکمل کر لیا ہے، جہاں پہ برقی سواریاں تیار ہوں گی۔
اس کے علاوہ عالمی سطح پہ برقی سواریوں کے بنانے کے حوالے سے مشہور اس شعبے کی سب سے بڑی کمپنی BYD بھی پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے آ رہی ہے۔ اب اگر اتنی بڑی کمپنی پاکستان آ رہی ہے تو مطلب خربوں کا مارکیٹ ہے یہاں پہ، جس سے یہ کمپنی خربوں کما سکتی ہے اور آپ بھی کروڑ پتی بن سکتے ہیں۔ مزید ویڈیو پہ جانے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ والی گھنٹی کے نشان کو دبا دیں اور اس ویڈیو کو لائک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو بر وقت ملتی رہے۔ شکریہ۔ کچھ حقائق اس بزنس اور برقی سواریوں کے بارے میں۔ نمبر 1، جس طرح حکومت نے غیر ماحول دوست شاپنگ بیگز کے خلاف نہایت ہی سخت اقدام لیا ہے، اسی طرح مستقبل میں وہ گیس پیٹرول کی گاڑیوں کے خلاف بھی بھاری ٹیکس بھاری فیول کی قیمتوں کی صورت میں پیٹرول گیس سے چلنے والی سواریوں کے خلاف لے سکتی ہے۔ اور چونکہ گلوبل وارمنگ کاربن ایمیشن عالمی سطح کا ایک اہم سنجیدہ مسئلہ بن چکا ہے جس سے نسل انسانی کی بقا کو خطرہ ہے، تو ممکن ہے کہ عالمی سطح پہ اس کے خلاف کوئی سخت قانون پاس ہو جائے اور پھر موجودہ گیس پیٹرول سے چلنے والی سواریاں اس کے زیر عتاب آئیں۔ اس کے علاوہ ایک اندازے کے مطابق برقی سواریوں کے آنے سے پاکستان کو شروع میں امپورٹ کے زمرے میں $2 بلین کی سالانہ بچت ہوگی۔ حکومت پاکستان کی یہ توقع اور منصوبہ بندی ہے کہ سن 2030 میں پاکستان میں کم سے کم 30% سواریاں برقی ہونی چاہیے، جبکہ میرے اندازے میں، جو کہ ٹھوس حقائق پر مبنی ہے، پاکستان میں کم سے کم 70% سواریاں سن 2030 تک برقی ہوں گی۔ مزید تفصیلات کے لیے آگے آنے والی حقائق کو بغور پڑھیں۔ حکومت نے برقی سواریوں کی مینوفیکچرنگ کرنے والے کارخانہ داروں پر ٹیکس میں بھی خاطر خواہ چھوٹ دی ہے۔ ٹیکس کو 43% سے کم کر کے 11% پہ لایا گیا ہے۔ نمبر 2، پیٹرول گیس کی قیمتوں میں آئے دن اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے رکشے، ٹیکسی والے اور عام عوام کسی بھی اچھے متبادل کو کھلے دل سے قبول کرنے کے لیے بےتاب ہیں، بس متبادل آنے کی دیر ہے۔ نمبر 3، سازگار کے مطابق 1 لیٹر پیٹرول میں جتنا ایک رکشہ چلتا ہے اتنا ہی وہ 1 یونٹ بجلی میں بھی چلتا ہے۔ پیٹرول کی قیمت 117 روپے اور 1 یونٹ کی قیمت 20 تا 21 روپے ہے فروری 2020 کے مطابق۔ مطلب اگر کوئی رکشے والا روز کا 10 لیٹر ڈالتا ہے تو اگر وہ برقی رکشے سے کام چلائے تو اس کو روز کی 960 روپے کی بچت ہوگی، اگر 21 روپے فی یونٹ کے حساب سے حساب لگایا جائے۔ اس کے علاوہ اس رکشے میں نہ آئل کی ضرورت ہے اور نہ ہی ٹیوننگ کی، تو مطلب سالانہ 30,000 روپے کی یہ بچت بھی ہو گئی۔ اب اس میں مارکیٹ میں موجودہ کرائے کو لے لیں تو مطلب اگر ایک رکشہ ڈرائیور روز کا پیٹرول میں 1,000 کماتا ہے 10 لیٹر ڈال کے، تو پھر وہ برقی رکشے میں روز کا 1,960 روپے کمائے گا۔ نمبر 4، پیٹرول یا گیس تو ہم گھر میں نہیں بنا سکتے، لیکن سولر پینل سے ہم بجلی بآسانی بنا سکتے ہیں اور پھر اس مفت بجلی کو استعمال کر کے ہم اپنی برقی سواریوں سے بچت میں مزید اضافہ کر سکتے ہیں، اور یہ ٹیکنالوجی پہلے سے ہی مارکیٹ میں موجود ہے، جس کا مطلب ہے کہ اگر آپ اس ٹیکنالوجی میں بھی سرمایہ لگاتے ہیں تو مستقبل قریب میں آپ بہترین فائدہ اس کاروبار سے بھی اٹھائیں گے۔ نمبر 5، MS گروپ کے چیئرمین چودھری زاہد کے مطابق ان کے برقی موٹر سائیکل میں نہ گیئر ہے، نہ کک، نہ گیئر لیور، نہ چین گراری اور نہ ہی آئل کی ضرورت ہے، جبکہ اوج ٹیکنالوجی کے CEO عثمان شیخ کے مطابق وہ کسی بھی موٹر سائیکل کو برقی موٹر سائیکل میں بدل سکتے ہیں۔ مطلب کہ اگر آپ اوج والوں سے بات کر کے اپنے علاقے، شہر یا ضلع میں اس کا ورکشاپ کھولیں تو آنے والے 1-2 سال میں اس ٹیکنالوجی کے عام ہوتے ہی بہترین منافع کما سکتے ہیں۔ چودھری زاہد مزید بتاتے ہیں کہ اگر آپ عام موٹر سائیکل کو روز 50 کلومیٹر تک چلاتے ہیں تو اس کا خرچہ مہینے کا 4,000 روپے آتا ہے،
جبکہ برقی موٹر سائیکل میں مہینے کا یہ خرچہ صرف 500 روپے ہوگا، مطلب 3500 روپے کی بچت۔ بڑے لوگوں کو شاید یہ بچت کم لگے، لیکن جو موٹر سائیکل چلانے والے لوگ ہیں انہیں اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ ناقابل یقین ہے۔ نمبر 6، عام طور پہ جب بجلی سے سواری چلنے کی بات آتی ہے تو عموماً لوگوں کے ذہن میں برقی گاڑی کا خیال آتا ہے، جبکہ حقیقت میں برقی ٹیکنالوجی کا سب سے زیادہ فائدہ بس والوں کو ہوگا۔ PAVPMTA کے چیئرمین احتشام الحق کے مطابق ایک ڈیزل سے چلنے والا بس 1 لیٹر میں 2 کلومیٹر چلتا ہے، جبکہ اتنا ہی فاصلہ ایک برقی بس بجلی کے صرف 2 یونٹس میں طے کر سکتا ہے، جو کہ 40 روپے ہے، جبکہ ڈیزل 127 روپے ہے۔ اب اگر ایک ڈیزل والا بس سارا دن ایک شہر میں 300 کلومیٹر چلے تو اس کا خرچہ پورے دن کا 19,050 روپے ہوگا، اور ایک برقی بس یہ فاصلہ صرف 6,300 روپے میں طے کرے گا، مطلب روز کی 13,200 روپے کی بچت۔ نمبر 7، کراؤن گروپ نے جو برقی گاڑی مارکیٹ میں لانے کا ارادہ کیا ہے وہ صرف 4 لاکھ کی ہوگی، جبکہ برقی رکشہ صرف 2 لاکھ اور موٹر سائیکل صرف 55,000 کا۔ آگے آپ خود سوچیں، اس بزنس میں عنقریب جو بھی لوگ داخل ہوں گے وہ کم سے کم آئندہ 5 سے 10 سالوں میں کروڑ پتی بن جائیں گے۔ اس بزنس کو کیسے شروع کیا جائے؟ اس سوال کا جواب نہایت ہی آسان ہے۔ آپ نے بس ان کمپنیوں کا وزٹ کرنا ہے جو اس پوسٹ میں شیئر کی گئی ہیں، اور اپنے علاقے، شہر، ضلع میں سیلز کرنے کے لیے ڈیلنگ کرنی ہے۔ چونکہ ابھی ملک کا سارا مارکیٹ خالی ہے، لہٰذا ابھی سے آپ اس بزنس میں انویسٹ کر کے کافی آسانی کے ساتھ اپنے کاروبار کو بہت بڑی کامیابی کی جانب لے جا سکتے ہیں۔ اس کاروبار میں فی 1 روپیہ سیلز کے آپ کم سے کم 7% اور زیادہ سے زیادہ 15% تک کا منافع کما سکتے ہیں۔ مطلب اگر آپ 2 لاکھ کا برقی رکشہ بیچیں گے تو آپ 7% کے منافع کے حساب سے 14,000 کمائیں گے اور 15% کے حساب سے 30,000 کمائیں گے۔ آپ اس کاروبار کو ایک چھوٹی سی دکان سے شروع کر سکتے ہیں، جس میں آپ 1-2 رکشے، گاڑیاں اور 1-2 موٹر بائکس کھڑی کر سکیں۔ ایسی دکان مارکیٹ میں آپ کو 8 سے 12,000 روپے کے کرائے پہ مل جائے گی۔ باقی گودام آپ کسی بھی سستی جگہ پہ رکھ سکتے ہیں۔ آپ سیلز کے لیے 1-2 بندے بھی 15 سے 20,000 فی مہینہ کی تنخواہ پہ رکھ سکتے ہیں، اور آپ آسانی کے ساتھ شروع کے دوسرے-تیسرے مہینے میں فی مہینہ کم سے کم 10 سے 15 موٹر سائیکل، 5 تا 8 برقی رکشے نکال سکتے ہیں۔ یہ بعد میں آپ کو چنگچی، تیز رفتار، پاک سٹار، روڈ پرنس وغیرہ کے رکشوں کے تجربے کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں۔ جب یہ سواریاں نئی مارکیٹ میں آئی تھیں، جبکہ موٹر سائیکل کی بھی یہی صورتحال تھی، جب چائنا سے پارٹس آ کے موٹر سائیکل مختلف ناموں سے یہاں پہ اسمبل ہونے لگے۔ ساتھ ہی ساتھ میں اگر آپ پیٹرول گیس کے موٹر سائیکل رکشے کو اپنی دکان پہ برقی سواری میں تبدیل کریں گے تو یہ سونے پہ سہاگا ہو جائے گا۔ اگر آپ مہینے کے 5 رکشے فروخت کریں تو آپ مہینے کے 70,000 رکشوں سے اور 38,500 7% کے منافع کے حساب سے 10 موٹر سائیکلوں کے سیل سے، جس میں ایک موٹر سائیکل کی قیمت 55,000 ہو، مطلب 1 لاکھ کا منافع دوسرے یا تیسرے مہینے سے، اور اس میں 2 گاڑیاں 4 لاکھ والی ایڈ کر لیں تو 7% کے حساب سے 56,000 یہ ہوئے مہینے کے، مطلب کل منافع 1,50,000 روپے، وہ بھی دوسرے یا تیسرے مہینے سے۔ یاد رہے اس میں آپ قسطوں پہ بھی مال بیچ کے اس سے کئی گنا زیادہ منافع کما سکتے ہیں، جبکہ 5 سے 6 مہینے بعد آپ انشاءاللہ مہینے کے 10-15 رکشے اور 20 سے 30 موٹر سائیکل بیچیں گے، اور اس میں آگے اور بھی بہتری آئے گی، آپ کی سوچ سے بھی زیادہ انشاءاللہ۔ تو جناب یہ ہوگی آج کی ویڈیو۔ مزید ایسی انفارمیشنل ویڈیوز کے لیے ایزی مارکیٹنگ کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والی گھنٹی کے نشان کو دبائیں، اور اس ویڈیو کو لائک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو بر وقت ملتی رہے۔ اور اردو میں کاروبار کے متعلق مزید مواد، مشورے، بزنس آئیڈیاز کے لیے ایزی مارکیٹنگ کے اس ویب سائٹ کو وزٹ کریں
اور اپنی ای میل سے اس ویب سائٹ کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مستقبل کے تمام آرٹیکلز مشورے بذریعہ ای میل بالکل فری میں موصول ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔